لهم يرشدون. وقال تعالى في موضع آخر ادعوني استجب لكم. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، عظمت و کبریائی، بڑائی اور بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو اس دنیا کا اکیلا خالق اور مالک ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو ہدایت کی روشنی سے سرفراز کیا اور دین اسلام کو قبول کرنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ بعد درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے نبی امام الانبیاء والمتقین سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہم تک دین اسلام کی تعلیمات کو مکمل طریقے سے اور انتہائی امانت داری کے ساتھ پہنچا دیا۔ محترم حاضرین جمعہ، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر کچھ باتیں پیش کی جائیں گی وہ ہمارے لیے انتہائی اہم اور ضروری چیز ہے۔ ہمارا جو موضوع ہے کہ دعا قبول نہ ہونے کی وجہ کیا ہے، ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی۔ محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کے اندر سے دو جگہوں سے آیتیں تلاوت کی گئی۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کرے تو آپ ان سے کہیے عنی فإنی قریب، کہ میں قریب ہوں، میں تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی پکارنے والا، جب کوئی دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے، مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں اور اس کا جواب دیتا ہوں۔ کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے، میں اس کی دعا کو سنتا ہوں اور اس کی دعا کا جواب دیتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، لہذا تمام بندوں کو چاہیے کہ وہ میری ہی بات مانیں اور مجھ پر ہی ایمان رکھے، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ ہدایت یاب بن جائیں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو، تم مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، میں تمہاری دعا قبول کرنے والا ہوں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ان آیتوں سے سب سے پہلی بات یہ پتا چلی کہ ہمیں اور آپ کو دعا کے لیے کس کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہے، ہمیں دعا کس سے مانگنا ہے، اس سوال کا جواب اس آیت کریمہ کے اندر موجود ہے۔ ہمیں اور آپ کو جس سے دعا مانگنا ہے وہ ذات اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ ذات رب العالمین کی ذات ہے، اسی سے دعا مانگنا ہے۔ اور اللہ کی ذات ایسی ذات ہے، اللہ کے پاس ایسی قوت ہے، ایسی طاقت ہے، وہ اس بات پر قادر ہے کہ دنیا کے سارے انسانوں کی پکار کو ایک وقت میں سننے کی طاقت اور قوت رکھتا ہے۔ اس کو دعا سننے کے لیے، بندوں کی پکار سننے کے لیے، بندوں کی دعا سننے کے لیے کسی واسطے کی، کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اپنے
سننے کے تعلق سے بہت زیادہ قدرت رکھتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے، انسان کے دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تعالیٰ بڑا باریک بھی اور خبر رکھنے والا ہے۔ اس لیے ہمیں دعا مانگنا ہے تو صرف اللہ سے، ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے بندوں سے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا سنوں گا۔ دوسری بات پتہ چلی کہ دعا سننے والا اور دعا قبول کرنے والا اللہ تعالیٰ، دعا کو قبول کرنے کا حق اللہ تعالیٰ کو ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، ہمیں اور آپ کو دعائیں مانتے رہنا چاہیے اور یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اللہ سے دعا مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہوگی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مسلمان بندہ اللہ تعالیٰ سے ایسی دعا کرتا ہے جس میں کوئی گناہ کی دعا نہیں ہے یا قطع رحمی کی دعا نہیں ہے، تو اس کے ساتھ تین قسم کا معاملہ ہوتا ہے۔ یا تو کوئی بندہ دعا کرے گا اللہ سے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو فوراً قبول کر لے گا۔ کوئی چیز مانگا، اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کر کے وہ چیز عطا کر دی۔ نمبر دو، بندے نے دعا کیا، بندے نے اللہ سے مانگا، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو فوراً نہ سنتے ہوئے، فوراً نہ قبول کرتے ہوئے اس دعا کو اس کے لیے ذخیرہ آخرت بنا دیتا ہے، آخرت کے اندر اس کا اجر و ثواب دے گا۔ نمبر تین، بندے نے دعا کیا، بندے نے اللہ سے مانگا، اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے اس کی آنے والی مصیبت کو، آنے والی پریشانی کو ٹال دیتا ہے۔ لیکن بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بندوں کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور ایک دوسری حدیث کے مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات سے شرم آتی ہے کہ کوئی بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ کو خالی واپس لوٹا دے، اللہ کو اس بات سے شرم آتی ہے۔ اور یہی نہیں میرے بھائی، اللہ تعالیٰ اس شخص سے ناراض ہوتا جو بندہ اپنے رب کے سامنے، اپنے اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتا، دعا نہیں مانگتا، اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا۔